अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी पिछली वीडियोस के अंदर हमने ये बात ज़िक्र की थी कि ख़वातीन जॉब किन हालतों में कर सकती हैं और किन हालतों में जॉब करना सही नहीं है। हमारी पिछली वीडियोस को अगर आप सर्च करें और उसको वॉच करें तो आपको मालूम होगा कि हमने उन वीडियोस में एक लफ्ज़ बार बार ज़िक्र किया था, वो है शरीयत के दायरे में रहते हुए। पिछली पूरी वीडियोस में आप देखेंगे तो हर जगह ये लफ्ज़ आपको एक से ज़ायद जगह पर दिखेगा और आप देख सकेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ख़ातून को और हमारी मुस्लिम ख़वातीन को जॉब्स करने के सिलसिले में शरीयत के जो उसूल हैं या शरीयत के जो शराइत हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो क्या हैं। वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसको उसूली एतबार से, प्रिंसिपल्स के एतबार से अगर बात करेंगे तो वो 3 है। नंबर 1 ये कि जो ख़ातून काम करना चाहती हो तो उसके लिए पर्दे के अहकाम की रियायत करना ज़रूरी है, यानी उनको पर्दा करना ज़रूरी होगा। अब पर्दा कैसे करना होगा या क्या होगा, इसके कुछ डिटेल्स हैं जो हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे। दूसरी जो शर्त है उसके अंदर वो है मर्दों के साथ, गैर महरम मर्दों के साथ में गैदरिंग। इसकी क्या तफसीलात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी जो शर्त है वो है घर के ज़िम्मेदार, वली या सरपरस्त या खाविंद की इजाज़त। ये 3 शराइत हैं, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसको सामने रखते हुए हमें काम करना चाहिए। और यही बात हमने ज़िक्र की थी कि शरीयत के दायरे में रहते हुए, ये उसका डिफिनेशन आज हम आपके सामने रखते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहली शर्त की तरफ, और पहली शर्त है पर्दे के अहकाम की रियायत, यानी कितना पर्दा करना होगा। ज़ाहिर सी बात है कि मुसलमान हैं, हम हर चीज़ में कुरान और हदीस को ही फॉलो करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सूरह नूर आयत नंबर 30 और 31 के अंदर ये बात इरशाद फरमाई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। इसका तर्जुमा है, आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी आँखों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए साफ़ सुथरा तरीक़ा है। वो जो कुछ करते हैं यकीनन अल्लाह को उन सब की ख़बर है। ये ऑर्डर दिया जा रहा है मुसलमान मर्दों के लिए कि जब वो ख़वातीन के सामने आएँ तो उनको कैसे रहना चाहिए, अपनी निगाहों को झुकाना चाहिए। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने ख़वातीन को भी हुक्म दिया उसी के आगे वाली आयत में, वक़ुल लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन। ये अल्लाह ताला ने उनके साथ फरमाया, वला युब्दीन ज़ीनतहुन। ख़वातीन को भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो भी अपनी नज़रें नीचे रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो इस आयत पाक के ज़रिए से मालूम हुआ कि जहाँ पर हुक्म मर्दों के लिए दिया जा रहा है वहाँ पर ख़वातीन को भी दिया जा रहा है। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर ये बात इरशाद फरमाई, जो रिवायत के अबू दाऊद की है, हदीस नंबर 4104। एक मरतबा जो है नरेट करती हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वो फरमाती हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद थे और हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, जो उस वक्त अभी अभी बालिग़ हुई थी, वो आप कमरे में यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुई जहाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर था। दाखिल होने पर फ़ौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर अपना चेहरा फेर लिया। क्यों? इसलिए कि उनके जिस्म पर बारीक कपड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा उनके जानिब से फेर कर रुख, फिर आपने फरमाया कि अस्मा, जब ख़वातीन और बच्चियाँ बालिग़ हो जाती हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने पूरे जिस्म को ढांकें सिवाय इसके और इसके। ये रिवायत के अल्फाज है। इसके का मतलब यानी 2 चीज़ों की तरफ इशारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, एक चेहरा और दूसरा हथेलियाँ, कि इसके अलावा पूरा चेहरा, पैर का हिस्सा भी, जो चलने वाला कदम जिसको कहते हैं, वो भी सतर में दाखिल नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों की बात फरमाई थी। गोया कुरान पाक की उस आयत और हदीस मुबारका के ज़रिए ये बात मालूम होती है कि ख़वातीन के सिलसिले में उनका पूरा जिस्म सिवाय चेहरे, हाथ और कदम के पूरा जिस्म जो है ढांकना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक बात रुक कर ये देखनी चाहिए कि चेहरा जो है ख़वातीन का वो असलन सतर में दाखिल नहीं है, लेकिन
زمانے کے اندر فسق و فجور، گناہ اور بہت زیادہ فحش کام اور بہت زیادہ مردوں کی نگاہوں کی گندگی اور شیطان کے بہکاوے اور ماحول کا اس انداز میں ہونا، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر فقہا نے، اسکالرز نے قرآن و حدیث کے پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو خواتین یا جو بچیاں ابھی جوان ہیں اور وہ اپنی بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچی ہیں، ان کے لیے چہرے کا چھپانا بھی واجب ہے۔ یہ بات ہم دیکھ سکتے ہیں در مختار والیوم نمبر 9 اور پیج نمبر ہے 532۔ تو گویا یہ بات معلوم ہوئی کہ پورا جسم ہی ستر میں داخل ہے سوائے چہرے، ہاتھ اور پیر کے، لیکن چہرے کو بھی علماء نے آج کے اس زمانے کے اعتبار سے ڈھانکنے کو واجب قرار دیا ہے۔ لہٰذا ان دونوں باتوں یعنی قرآن، حدیث اور فقہا کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی اوپینینز اور ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو عورتیں ملازمت کریں، یعنی جو ڈیوٹیز یا جابز کرتی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا لباس پہنیں کہ وہ مردوں کے سامنے مکمل پردے میں رہیں، ایسا لباس پہنیں جس میں ان کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہو، یا ایسا برقع پہنیں جس میں ان کا مکمل جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہو۔ برقعے میں بھی آج کل ہمارے پاس ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، وہ یہ ہے کہ برقعے کا مقصد ہے جسم کو ڈھانکنا، دوسروں سے اپنے آپ کو بچانا، لیکن ایسے برقعوں کا استعمال جس کے ذریعے سے دوسرے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہوں، اس کو بھی علماء نے منع کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جسم کا حصہ چھپا ہوا ہو اور چہرہ بھی چھپا ہوا ہو، اور البتہ چہرہ جب چھپا رہے ہوں تو اس میں آنکھیں کھلی رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ آنکھوں کے ذریعے سے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اور راستہ سمجھنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آنکھوں کے کھلے رکھنے کی اجازت فقہا نے دی ہے۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ خواتین جو جاب کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھے، اور پردے کے اندر چہرہ، ہاتھ اور قدم یہ حصہ سطر میں داخل نہیں ہیں، لیکن آج کے زمانے کے اعتبار سے لوگوں نے جو حالات ہیں، چہرے کو دیکھ کر جو فتنہ آج زمانے کے اندر کریٹ ہو رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے فقہا نے اور علماء نے، اسکالرز نے بات کہی ہے کہ جو خواتین بوڑھی نہیں ہیں یا اس ایج کو نہیں پہنچی ہے تو ان کو بھی چہرہ ڈھانکنا ضروری ہے، اور جو خواتین ایجڈ ہیں، جن کی ایک عمر نکل چکی ہے اور ان کے اندر شہوات نہیں ہیں، ایسی بوڑھی خواتین کے سلسلے میں اجازت دی ہے کہ اگر وہ چہرے کو کسی ضرورت کی بنیاد پر کھلا رکھنا چاہتی ہیں تو ان کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر امن کا اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا ان کے اندر جو ہے خاص جذبہ ہو، اور وہ اپنے اوپر اعتماد کرتی ہوں کہ ان کے اس کھلے چہرہ رکھنے کی وجہ سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی شرط ہے جس کو ہمیں جاننا چاہیے، جو خواتین ملازمت کرنے جاتی ہوں یا جابز کرنے جاتی ہوں تو ان کے لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ دوسری جو شرط ہے اس کے ساتھ ساتھ میں وہ ہے مردوں کے ساتھ میں، غیر محرم مردوں کے ساتھ میں گیدرنگ، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر جو مسلم شریف کی ہے، والیوم نمبر 2 پیج نمبر 215، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر محرم مرد اور عورت ایک ساتھ مل بیٹھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، جب کوئی اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو جاتے اور ارشاد فرمایا کہ آج کے اس دن کے بعد کوئی شخص تنہا ایسی عورت سے ملاقات کے لیے نہ جائے جس کا شوہر اس وقت گھر پر موجود نہ ہو، ہاں اس کے ساتھ کم از کم 1 یا 2 مرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جو بتایا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جب خاتون الگ تنہا رہتی ہوں یا اکیلے گھر میں رہتی ہوں تو ایسے وقت میں کوئی دوسرا شخص غیر محرم اکیلا نہ جائے، کیونکہ جب خاتون اور یہ مرد دونوں اکیلے ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا، وہاں پر ان کو بہکائے گا اور پھر ان کو گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا کوئی نہ جائے، ہاں اگر ان کے ساتھ میں کوئی دوسرے افراد ہوں تو پھر وہاں پر گناہ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ضرورت کی بنیاد پر اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ یہ روایت اور اس جیسی بہت ساری روایتیں ہیں جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم جاب کر رہے ہوں
وہاں پر مردوں کے ساتھ میں گیدرنگ اور ایک ساتھ اختلاط، یہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہوگی کہ ہم یہاں پر کیسے اس کو ہینڈل کریں۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کے دل میں بات ڈالتے ہیں اور بندہ جب عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستے اللہ پاک خود بخود کھولتے ہیں جب بندہ یا بندی ہمت کرتے ہیں۔ ہم نے سنا کہ US وغیرہ کے اندر بہت سارے انسٹیٹیوشنز کے اندر جہاں پر خواتین کام کرنا چاہتی ہوں یا مرد حضرات کام کرنا چاہتے ہوں، جہاں پر ایک اسلامک ماحول میں کام ہو رہا ہو، وہاں پر ان لوگوں نے اس انداز کا نظم کیا کہ خواتین کے لیے الگ ڈور رکھا کام کرنے کے لیے، آفس آنے کے لیے تو وہ الگ ڈور سے آتی ہیں، اور مرد حضرات کے لیے الگ ڈور رکھا کہ وہ مرد حضرات اس سے آتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے۔ درمیان میں ایک ایسی چیز رکھ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، ملاقات ان کی ہوتی نہیں ہے، اور کام جو ایک دوسرے سے بات کرنی ہے تو وہ ایسی صورت میں کسی ذریعے سے کنوے کر دی جاتی ہے جس میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آج کے ماحول میں جیسے اسکولز ہیں تو وہاں پر بھی یہ چیز اختیار کی جا سکتی ہے اگر مینجمنٹ اس کے سلسلے میں اجازت دیتا ہو، اور ایسے ہی بہت سارے ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، وہاں پر یہ چیز اختیار کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے راستے کھولتے ہیں۔ اگر بالفرض اگر ایسا ماحول نہیں ہے یا ایسی چیز نہیں ہے تو کام کرنے والی خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول کریں، مکمل پردے کی پابندی کریں، جتنی ضرورت کی بات کی جانی چاہیے اتنی ہی بات کرے، اس سے آگے بات کو نہ بڑھائے۔ بعض ہوس پرست مرد حضرات بات کو بہت آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، شیطان ان کو بہکاتا ہے، تو ویسے موقع پر بہت سخت انداز میں ان کو ان چیزوں سے منع کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے بھی راستے کھول دیں گے۔ تو یہ اسلامی شرائط تھے، پرنسپلز تھے کام کرنے کے سلسلے میں۔ تو سب سے پہلے آج ہم نے بات جانی کہ پردے کے احکام کی رعایت ہونی چاہیے، اور دوسری بات جو ہم نے جانی وہ ہے کہ غیر ضروری غیر محرم مردوں کے ساتھ میں گیدرنگ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔